وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون وہاں اپنے لشکر کے ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ بجز اللہ تعالیٰ کے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں کوئی سچے معبود نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم تیری لاش کو اے فرعون نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری عبرتوں سے غافل ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون کی عبرت انگیز تباہی۔ اللہ پاک فرعون اور لشکر فرعون کے غرق ہونے کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملک مصر سے نکلے اور وہ 6 لاکھ سپاہی تھے، فرعون کی ایمان لائی ہوئی ذریت کو چھوڑ کر بنی اسرائیل نے فرعون کی قوم والے قبطیوں سے کثیر تعداد میں زیور قرض مانگ لیے تھے اور لے کر نکل گئے۔ چنانچہ فرعون کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو اپنے ہر ملک سے لشکر جمع کرنے کو بھیجا اور ایک لشکر عظیم لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑا، اور اللہ تعالیٰ کا منشا ہی یہی تھا۔ چنانچہ اس ملک کے جتنے بھی صاحبان ثروت و دولت تھے کوئی شرکت سے باز نہ رہا، سب ہی فرعون کے ساتھ ہو گئے۔ صبح صبح کے وقت ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ فریقین نے جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اصحاب موسیٰ پکار اٹھے کہ اے موسیٰ، اب تو ہم دھر لیے گئے، اور یہ اس وقت کی بات تھی جب کہ بنی اسرائیل دریا کے کنارے آ پہنچے تھے اور فرعونی ابھی پیچھے تھے۔ صورت اس کے سوا کوئی باقی نہیں رہی تھی کہ فریقین میں تصادم ہو جائے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ بھیڑیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے لوگ بار بار پوچھنے لگے کہ اب کیا ہوگا، فرعونیوں سے کیسے بچیں گے، آگے دریا پیچھے دشمن۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ دریا میں راستہ پیدا کروں، ہم کبھی نہیں پکڑے جائیں گے، میرے رب اللہ تعالیٰ میرے قائد ہیں۔ جب انتہائی مایوسی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یأس یعنی نا امیدی کو امید سے بدل دیا اور حکم فرمایا کہ اے موسیٰ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، دریا پھٹ پڑا، پانی کا ہر ٹکڑا ایک بلند پہاڑ تھا۔ دریا میں 12 راستے بن گئے اور ہر گروہ کے لیے ایک ایک راستہ بن گیا۔ دریا کے اندر کی گیلی زمین کو خشک ہواؤں نے فوراً سکھا دیا اور راستہ گزرگاہ کے قابل ہو گیا۔ دریائی راستے سوکھ گئے، اب نہ گرفتار ہونے کا خوف تھا اور نہ کسی بات کا ڈر کہ ڈوب جائیں گے۔ پانی کی دیواروں کے اندر دریچے سے بن گئے تھے تاکہ ہر راستے والے اپنے ساتھیوں کو دریچوں کے ذریعے دیکھ سکیں اور مطمئن ہو سکیں کہ دوسرے ہلاک نہیں ہو گئے ہیں۔ اب بنی اسرائیل نے دریا کو طے کر لیا۔ جب آخری اسرائیلی بھی دریا پار ہو گیا تو فرعون کا لشکر دریا کے اس پار کنارے پہنچ چکا تھا۔ اس لشکر میں 1 لاکھ سوار تو صرف سیاہ گھوڑوں والے تھے، دوسرے رنگ کے گھوڑے اس کے سوا تھے۔ اس سے لشکر فرعون کی کثرت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ فرعون نے جب یہ ہیبت ناک منظر دیکھا تو ڈر گیا اور واپس ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن افسوس کہ اب نجات کا موقع جا چکا تھا، تقدیر نافذ ہو چکی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے قبولیت حاصل کر لی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار تھے، فرعون کے گھوڑے کے پاس سے گزرے، گھوڑی کو دیکھ کر گھوڑا ہنہنا اٹھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی، گھوڑا بھی دریا میں کود پڑا۔ فرعون اس کو نہ تھام سکا، مجبوراً دریا میں داخل ہو گیا، لیکن اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے اپنے ساتھی امراء کو پکارا کہ بنی اسرائیل ہم سے زیادہ دریا کے اندر داخل ہونے کے حقدار نہیں، سب دریا میں کود پڑو
راستہ بنا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کا لشکر دریا کے اندر سما گیا۔ میکائیل علیہ السلام سب کے پیچھے تھے اور اس کے لشکر کو ہانک کر آگے بڑھا رہے تھے، چنانچہ ایک بھی پیچھے نہ رہا۔ جب سب داخل دریا ہو گئے اور بنی اسرائیل سب دریا پار ہو گئے تو اللہ پاک نے دریا کو آپس میں جوڑ دیا، اب کوئی فرعونی بھی نہ بچ سکا۔ موجیں بلند ہو رہی تھیں اور پست ہو رہی تھیں، مد و زجر پیدا ہو گیا تھا، فرعون پر سکرات موت طاری تھی۔ اب وہ کہہ اٹھا کہ ہاں، بنی اسرائیل کے اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن افسوس کہ وہ اس وقت ایمان لایا جبکہ ایمان لانا کچھ بھی مفید نہ تھا۔ قول باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو بول اٹھے کہ ہم اللہ اکیلے پر ایمان لائے اور کفر و شرک سے باز آئے، لیکن ہمارا عذاب دیکھ چکنے کے بعد ایمان نفع بخش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت یعنی طریقہ ہے، کافر لوگ خسارے میں رہیں گے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرعون کے جواب میں کہا کہ اب ایمان لاتا ہے اور اب تک نافرمان اور کافر بنا ہوا تھا اور فتنے مچا رہا تھا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ وہ لوگ دوزخ میں لے جانے کے لیے دوسروں کے امام بنے ہوئے تھے، اب ان کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی یہ بات کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائی۔ یہ ان غیب کی باتوں میں سے تھی جس کی خبر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہو سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں ہے، کہ جب فرعون نے ایمان کا کلمہ زبان سے نکالا یعنی ڈوبتے وقت، تو جبریل علیہ السلام مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دریا کا کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھوس دیا، اس بنا پر کہ دریائے رحمت کو جوش نہ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ اب اے فرعون ہم تیری روح کو نہیں تیرے جسم کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ بعد والوں کے لیے وہ عبرت بن جائے۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بعض بنی اسرائیل نے فرعون کی موت کے بارے میں شک کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کے جسم بے روح کو، جس پر لباس بھی موجود ہے، زمین کے ایک ٹیلے پر پھینک دے تاکہ لوگوں کو فرعون کی موت کا حقیقی ثبوت مل جائے۔ بدن یعنی جسم بغیر روح کے، اور فرمایا ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، یعنی اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ہلاکت یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کو ہوئی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو ان دنوں یہود عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ۔ پوچھا کہ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام فرعون پر غالب آئے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے لوگو، تم اس روز روزہ رکھنے کے یہودیوں سے زیادہ مستحق ہو، اس لیے عاشوراء کا روزہ رکھا کرو۔ نیز ایک دوسری حدیث میں یہ وضاحت بھی آئی ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو محرم کی 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے محرم کی 9 اور 10ویں تاریخ کو یہ روزہ رکھے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دیں، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کے رب اے نبی ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کر دیں گے جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی سرکشی۔ بنی اسرائیل پر انعامات کا تذکرہ اللہ پاک بنی اسرائیل پر اپنی دینی اور دنیاوی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو رہنے کے لیے اچھی جگہ دی، یعنی بلاد مصر و شام جو بیت المقدس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کو ہلاک کر دیا تو حکومت موسوی بلاد مصر پر قابض و متصرف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا
جو مشرق و مغرب ہر جگہ کمزور تھی، ہم نے انہیں برکت دی، اور بنی اسرائیل سے تمہارے رب تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور فرعون کی قوم نے جو کچھ محلات و عمارات تیار کی تھیں سب تہس نہس کر دی گئیں۔ ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال باہر کیا، خزائن ان سے چھین لیے، اور ان سب کا وارث بنو اسرائیل کو بنا دیا۔ انہوں نے بے شمار باغات و چشمے چھوڑے تھے، لیکن بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے ہمیشہ ہی بلاد بیت المقدس کا مطالبہ کرتے رہتے تھے، جو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے۔ ان دنوں یروشلم پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ بنو اسرائیل کو ان سے لڑنے کے لیے کہا گیا تو وہ انکار کر بیٹھے، تو اللہ پاک نے انہیں دشت تیہ میں گم کر دیا، یعنی میدان تیہ میں گم ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ 40 برس وہاں گزرے، اس عرصے میں ہارون اور پھر موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ اب بنی اسرائیل اس تئی نامی میدان سے یوشع بن نون کی معیت میں باہر نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس ان کے ہاتھوں فتح کرا دیا۔ یہ عرصے تک ان کے قبضے میں رہا، پھر بخت نصر نے قبضہ کر لیا، پھر دوبارہ بنو اسرائیل کا قبضہ ہوا، پھر ملوک یونان اس پر متصرف ہوئے، ان کے احکام طویل مدت تک چلتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں ملوک یونان سے ساز باز کی، عیسیٰ علیہ السلام کی چغلیاں کھائیں، اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام رعایا میں فساد و فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ ملک یونان نے ان کو پکڑ کر سولی دینا چاہی، لیکن مشیت باری تعالیٰ سے ایک حواری پر عیسیٰ علیہ السلام کا گمان ہو گیا، اس کو پکڑ کر سولی دے دی گئی، اور گمان کیا کہ عیسیٰ یہی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف آسمان کی جانب اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہے۔ پھر مسیح علیہ السلام کے تقریباً 300 برس بعد ایک یونانی بادشاہ قسطنطین نے دین نصرانی قبول کیا، لیکن یہ فیلسوف تھا۔ کہتے ہیں کہ دین نصارہ میں تقیہ اور حیلے کے طور پر شامل ہو گیا تھا تاکہ دین عیسیٰ میں فتنہ پردازی کرے۔ نصرانی پادریوں نے اس کے حکم سے شریعت کے نئے نئے قانون وضع کیے، بدعتیں پھیلائیں، چھوٹے بڑے کنیسے اور عبادت گاہیں بنائیں، حیاکل و معابد قائم کیے۔ اس زمانے میں دین نصرانیت بہت پھیل گیا اور تغیر و تحریف اس میں ہونے لگی، رہبانیت پیدا ہو گئی، سچے دین مسیح کی مخالفت ہونے لگی، حقیقی دین صرف چند عبادت گزاروں کے اندر ہی باقی رہ گیا۔ اب یہ بھی راہبوں کی شکل میں جنگلوں اور میدانوں میں صومعے بنا کر رہنے لگے۔ نصارہ کا قبضہ شام، جزیرہ اور بلاد روم پر ہو گیا۔ اسی بادشاہ نے شہر قسطنطینیہ اور قمامہ بسایا، بیت المقدس میں بیت لحم اور کنائس بنائے، حوران کے شہر بسائے جیسے بصرہ وغیرہ، بڑی بڑی محکم عمارتیں بنائیں۔ یہیں سے صلیب پرستی یعنی کراس کی پوجا کی ابتدا پڑی، مشرق بعید تک جا پہنچے اور وہاں بھی کنیسے بنائے، خنزیر یعنی سور کا گوشت حلال کر لیا، دین کے فروع اور اصول میں عجیب عجیب بدعتیں پیدا کی، امانت حقیرہ کا اصول وضع کر کے امانت کبیرہ کا نام رکھ دیا، بادشاہ کے حکم سے نئے نئے قوانین شریعت بنا لیے۔ اس کی شرح بہت طویل ہے، غرض یہ کہ ان بلاد پر ان کا قبضہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے تک رہا، حتیٰ کہ بیت المقدس عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا، الحمدللہ علی ذلک۔ اور آج موجودہ دور میں مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ پھر دوبارہ بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے جا چکا، ان کی عزتیں جو ایمان اور عمل صالح اور اللہ کی راہ میں جہاد کے سبب سے تھیں سب چھین لی گئیں۔ اللہ مسلمانوں کو حقیقی طور پر اپنے اور اپنے دشمنوں سے لڑنے اور ان سے نمٹ کر انہیں اسلام کی حقانیت اور فوقیت جتلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم نے انہیں پاک پاک چیزیں دی تھیں تاکہ طیب چیزیں کھائیں، لیکن معلومات مذہبی کے باوجود وہ اختلاف کرنے لگے، حالانکہ اختلاف فی المذہب کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب باتیں بلا التباس صاف صاف بیان کر دی تھیں۔ چنانچہ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہود نے 71 فرقے بنا لیے تھے اور نصارہ نے 72 بنائے، اور میری امت 73 فرقے بنائے گی، جن میں سے صرف ایک ناجی یعنی نجات پانے والا ہوگا، اور باقی سب ناری یعنی آتش جہنم میں داخل ہونے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ ایک کون ہے جو نجات پائے گا؟
رسول اللہ نے فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب چل رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت کے روز ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا۔